جب بھی گلگت بلتستان کے الیکشن آتے ہیں جو وفاق میں جتنی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو صوبہ بنائیں گے. ریسنٹلی بلاول نے روہدو اور اسکردو میں بھی یہ اناؤنسمنٹ کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے, جبکہ وہی بلاول ہے جس کے اسٹیٹمنٹ ہے نیشنل اسمبلی میں کہ گلگت بلتستان کبھی صوبہ نہیں بن سکتا. سر یہ کیوں؟ صاف صاف آپ بتا تو سکتے ہیں. یہ تو ابھی تو الیکشن ہے نا, ہر پولیٹیکل بات ہوتی ہے, لیکن حقیقت بڑی مختلف ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی جماعت بھی خود صوبہ نہیں بنا سکتی. جماعت کے لیے دونوں ہاؤسز میں 2/3 اکثریت چاہیے, تو یہ صوبے کنسنسس سے بنتے ہیں. اور میں تو پرسنلی حامی ہوں کہ آپ پاکستان کے جو ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں, کیونکہ ہمارے جو لوکل گورننس کے مسائل ہیں اسی طرح حل ہوں گے. جی بی کے یقیناً مسائل ہیں, جو صوبہ بننا ہے اس پہ ڈبیٹ اسمبلی میں الیکشن کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگی, اور اس کے مطابق پھر جو بھی وہاں فیصلہ ہوا کہ کیونکہ جو رپورٹ بنائی تھی سرتاج عزیز صاحب نے اس میں پروویژنل پروونس کا ذکر ہے. اچھا, اسٹیٹس کا ذکر, اس میں پروویژنل پروونس کا ذکر ہے, اور انہوں نے یہ ایک حل دیا تھا گلگت بلتستان کے لیے. اب اس میں پرابلم یہ آئے گا کہ سینٹ کے اندر ہر صوبے کی 25 سیٹیں ہوتی ہیں, تو کیا گلگت بلتستان کو 25 ملیں گی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں بنیں گی, میرا خیال ہے وہ تقریباً 3 سیٹیں بنیں گی, 2 یا 3 سیٹیں بنیں گی. اس سے کیا ریپرزنٹیشن ہوگی؟ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر صوبہ بنانا آسان ہے, اور پھر آپ کو جو NFC ایوارڈ سے پیسہ ملے گا وہ آبادی کے لحاظ سے ملے گا. وہ کتنا ہوگا؟ کیا وہ آج کے پیسوں سے زیادہ ہوگا, اس سے کم ہوگا؟ سر ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, جب بھی یہ پروونس کا ایشو ہو تو وہ لوگ یہی شو کرواتے ہیں کہ مطلب جو آئین میں پیچیدگیاں ہیں وہ شو کرواتے ہیں, لیکن جو جنرلی گلگت بلتستان کے یوتھ ہے, پرسنلی میں خود مجھے ایک سوال کافی ڈسٹرب کرتے ہیں. وہ یہ ڈسٹرب کرتے ہیں کہ جب بھی K2 ماؤنٹینس کی بات آئے, جو سائی پلین کی بات آئے, شنگریلا ریزورٹ کی بات آئے یا ہنزا کی بات آئے, تو اس سے شو کرتے کہ جگہ K2 کہاں پہ ہے. K2 پاکستان کی کس جگہ پہ ہے؟ گلگت بلتستان کی کس جگہ پہ اسکردو ہے. اس وقت تو یہ پاکستان ایز اے پاکستان کو اس کو ڈکلیئر کر سکتے کہ پاکستان ہے. جب رائٹس دینے کے ایشو پہ آ جائے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں, صوبہ بنانے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ پیچیدگی دور ہو جاتی ہے کانسٹیٹیوشن والی, وہ کرنی پڑتی ہے امینڈ. اب ابھی اسپیشل اسٹیٹس ہے نارتھرن ایریاز کا, ایک اسٹیٹس آزاد کشمیر کا بھی ہے. اب کیا اس اسٹیٹس پہ کیا جائے جو آزاد کشمیر اسٹیٹس ہے, یہ علیحدہ جو صوبہ بنے گا پروویژنل صوبہ بنے گا. وہ کیونکہ جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا آپ ایک پروویژنل اسٹیٹس پہ ہی رہیں گے. اس میں آپ کو تمام رائٹس ہوں گے صوبے کے, لیکن وہ اسٹیٹس پروویژنل ہوگا. یہ ایک بڑی پیچیدگی اس میں آ جاتی ہے. یہ ڈبیٹ ہوگی, اس میں ساری باتیں سامنے آئیں گی, لیکن بیسیکلی ڈاکیومنٹ ہے سرتاج عزیز صاحب کا جو رپورٹ ہے اسی کے مطابق کام آگے چل رہا ہے. سر نو ڈاؤٹ کہ گلگت بلتستان پارٹ آف کشمیر کا حصہ ہے, اس چیز کی ہم بھی اعتراف کرتے ہیں. سر جو سیٹ اپ کشمیر میں آکوپائڈ کشمیر میں انڈین گورنمنٹ نے آکوپائڈ کشمیر پہ کیا ہے, کم از کم وفاق ہمیں گلگت آزاد کشمیر کے طرز پہ ایک سیٹ اپ تو دے سکتے ہیں. جو بیسک نیڈس ہوتی ہیں ایک آکوپائڈ جگہ کی, کم از کم گورنمنٹ وہ تو پرووائڈ کرے. جو بیسک فیسلٹیز ہے سر وہ اس سے بھی ہم محروم ہیں. دیکھیے, بیسک فیسلٹیز جو ہیں, آپ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے پچھلے میرے خیال ہے 25-30 سال میں کم از کم, وہ اچھی ہے. کافی مسائل حل کیے گئے ہیں, ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت آپ کی ڈیولپمنٹ پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, وہ جو آپ کو پیسہ ملے گا NFC ایوارڈ سے اس سے بہت زیادہ ہے. تو یہ نہ ہو کہ صوبہ بن کے تو آپ پیچھے رہ جائیں. اس لیے جیسے فاٹا کے اندر ہوا ہے کہ ان کو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ملنے تھے 100 ارب 10 سال کے لیے, تاکہ ایکولائز کیا جائے ان کے پاکستان کے ساتھ. وہ فنڈ نہیں ملے ابھی تک, 2 سال سے وہ شامل ہو گئے, بٹ پرابلم برقرار ہے. اس لیے یہ ایک ایموشنل ایشو نہیں ہے, اس کو ٹیکنیکلی دیکھ کر PMLN ہم تو اس کے حامی ہیں کہ یہ صوبے بنائے جائیں. دوسری بات ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا افیکٹ آئے گا UN کی ریزولوشن پہ اور کشمیر. اگر وہ افیکٹ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کو اپنا جو اسٹانس ہے وہ مینٹین کرنا پڑے گا. اگر آپ وہی کام کرتے ہیں جو انڈیا نے کیا ہے, جنہوں نے وائلیٹ کر دی ہے UN ریزولوشنس کو, پھر آپ کا کشمیر میں جو آپ کے کیس ہے وہ کمزور ہو جائے گا.
اس لیے یہ سب چیزیں اس کو دیکھ کر کرنی پڑیں گی، ان سب معاملات کو دیکھ کر. تو فیوچر میں آپ گلگت بلتستان کو کہاں پہ دیکھ سکیں؟ گلگت بلتستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا آئین میں ترمیم وغیرہ کر کے آپ اس کو ایز اے ففتھ پروونس جو سٹیپ اگر گنجائش ہو تو آپ دے سکتے ہیں، یا جب تک کشمیر کاسٹ ایشو سولو نہیں ہوتا، کشمیر کاسٹ ایشو تو میرے نزدیک تو ابھی تو سولو ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں. گلگت بلتستان اسی طرح ہی رہیں گے پھر جب تک کشمیر کاسٹ سولو نہیں ہوتا. یہ ایشوز ایک دن میں حل نہیں ہوتے. 70 سال ہو گئے. 73 سال سے ہے. 73 سالوں سے چلے آ رہے ہیں. یہاں سینکڑوں سال کے بھی ملک تھے جو سینکڑوں سال بعد بھی بنے ہیں یا اس میں شامل ہوئے ہیں. اب ایشو سارا اکنامک ہے کہ کیا اکانومی یہاں پراسپر کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی پیک ہے اگر اس کو جی بی کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو جی بی پر کیپٹا بیسس پہ پاکستان میں سب سے پراسپرس جگہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ پوٹینشیل ہے. جس طرح پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں کہ کیا پاسبلٹی ہے، اسی طرح جس طرح ہندوستان معدنیات کے حوالے سے دنیا کے امیر ترین جگہوں میں سے ہے، لیکن وہ معدنیات ساری زمین میں پڑی ہوئی ہیں، تو پوٹینشیل موجود ہے، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. اسی طرح سی پیک کے اندر جی بی کا بہت پوٹینشیل ہے. آپ جا کے بھی گلگت میں زمین دیکھیں کہ وہ اسلام آباد سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک پازیٹیو چیز کچھ لوگوں کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اب لوگ خود اپنے شہر میں گھر بنانے کے قابل نہیں. تو یہ سب چیزیں بڑا کیئرفلی دیکھنی پڑتی ہیں، ورنہ ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور حل کم ہوتے ہیں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے.